عادل شیخ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور گفتگو میں پادری صاحب کی گفتگو میں جو اعتراضات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم جناب عادل شیخ صاحب۔ جی 20 منٹ ہی عادل صاحب کے پاس 20 منٹ ہی ہیں، اس میں جو ہے کوشش کریں کہ اپنی گفتگو کو جو ہے وہ مکمل کریں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد۔ پادری صاحب جب جواب دینے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے شروع کیا جواب دینا کہ بخاری کے اندر بات موجود ہے، اور کہنے لگے کہ بخاری میں پہلی جو وحی ہے وحی کا آغاز اس کی بات کیونکہ موجود ہے تو لہٰذا خود سے یہ حق انہوں نے اپنا لیا کہ جو وحی پہلی ہے وہ غار حرا والی وہ خواب والی دونوں ایک ہی ہوں گی، یعنی اپنی مرضی سے مکس اپ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ سمجھا کریں نا یار، جو باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی نا تو آپ سمجھا کریں، یعنی خود کو سمجھ نہیں آتی ہمیں کہتے ہیں کہ وہ سمجھا کریں، تو یہ عوام الناس دیکھ رہی ہے وہ سمجھ لے گی کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ وہاں پر آ رہا ہے خواب کی حالت کا، اور غار حرا کی بات کر رہے تھے، وہاں غار حرا کا ہے ہی نہیں۔ پھر پادری صاحب کہنے لگے کہ الاتقان فی علوم القرآن میں یہ حوالہ موجود ہے کہ جبرائیل جو ہے نا یہ معنی لے کر آتے تھے۔ پھر کہنے لگے جو میں پڑھ کے آیا ہوں نا اس میں اور تھا۔ تو بات عجیب سی ہے کہ کتاب وہی ہے، چیپٹر وہی ہے، بات وہی چل رہی ہے کہ حدیث کا معنی آتا تھا اور قرآن کے الفاظ آتے تھے، یہاں اب کیونکہ وہ نشان بھی لگ گیا ہوا ہے، پادری صاحب نے پڑھ بھی لیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو میرے والا تھا نا وہ الگ تھا، یہ ایک الگ حساب ہے۔ تو یہ آپ سمجھا کریں نا، اس کو آپ سمجھا کریں، کتاب وہی، چیپٹر وہی، بات وہی، میں جہاں سے پڑھ کے آیا تھا 4 کتابوں میں صفحہ بھی وہی ہے، تو وہاں پر وہ بات بھی لکھی ہوئی کہ وہ الفاظ آتے تھے، لیکن سمجھا کریں۔ اگر یہ فرق یہ روکیے گا ذرا، روکیے گا جی، فرق اس کے وہ پبلشر ہیں تو صفحہ سیم نہیں ہوتا، ترجمہ بھی سیم نہیں ہوتا۔ اگر پبلشر بدل گیا تو پبلشر نے بالکل مضمون بدل دیا ہے۔ نہیں، صفحہ تو وہی آ رہا، بات وہی آ رہی۔ چلیں چلتے ہیں کیونکہ یہ سمجھ لیں ذرا، چلیں۔ کہتے ہیں کہ جو ترتیب ہے میں نے ان کے سامنے سند رکھ دی، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ سند جو جا رہی ہے مسلسل، تو کہتے ہیں کہ پھر بھی ترتیب، میں نے کہا تھا ترتیب وہی ہے، اس لیے کہ میں سند آپ کے سامنے ضبط حفظ کی یعنی ضبط صدر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ترتیب وہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ ترتیب وہی ہے تو پیغمبر کو تو یہ حق نہیں تھا کہ پیغمبر بدلیں، تو پیغمبر نے کیوں یہ تبدیلی کر دی، پیغمبر یہ کیوں کرتے رہے؟ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ پیغمبر جو ہے جو بھی لکھواتے تھے وہ اللہ کے حکم سے لکھواتے تھے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، میں نے سورہ نجم کا حوالہ دیا، میں نے سورہ نجم کا حوالہ دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ تو وحی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، تو جبریل کا آرڈر لینے کی تو ضرورت میرے خیال سے نہیں تھی۔ سمجھا کریں نا آپ بھی، تو کہہ رہے ہیں کہ سمجھا کریں، جبکہ یہاں پر خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جبریل کا آرڈر لینے کی ضرورت نہیں، یہ جو بھی بولتے وما ينطق عن الهوى، یہ تو کچھ بھی نہیں بولتے بغیر وحی کے، یہ تو وحی سے بولتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جبرائیل نے تو اجازت نہیں تھی انہوں نے کہا تھا پڑھو، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل نے اجازت نہیں دی تھی۔ یہ نوٹ کیجئے گا، مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ پر یہ 60 ہے، اس میں یہ ہے کہ جبرائیل حکم دیتے تھے کہ اس آیت کو اس جگہ پر رکھیں، یہ ذرا سمجھا کریں، یہ جبرائیل کا آرڈر بھی ہے، جبرائیل نے کہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مچھر والی مثال ہے، یہ
اعتراض تو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن کس کے تھا جواب میں یہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، قرآن مجید نے کہا تھا کہ یہ جو مثالیں میں نے دی ہیں اس پر تم اعتراض کرتے ہو، میں تو مچھر کی مثال بھی دے سکتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا کہ جس تم اعتراض کرتے ہو مثالوں پر، میں تو مچھر کی مثال بھی دے سکتا ہوں۔ تو یہ پادری صاحب سمجھا کریں، یہ چلیں جی ٹھیک ہے، مکھی کی مثال دی ہوئی ہے، یہ سورہ حج کے اندر آیت میں کہہ رہا ہوں مچھر والی وہ پڑھ دے رہا نہیں کہ میں دے سکتا ہوں۔ ایک منٹ ٹائم روکیں ذرا۔ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਨੇ دیگر ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, چلیں ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। چلیں ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਜ کرو، ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ چلیں جی، یہ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 73 مکھی کی مثال ہے، اور اسی طرح کتے کی مثال آراف کے اندر آیت نمبر 176 ہے، اور گدھے کی مثال سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 5 ہے۔ کہتے ہیں جب مچھر کی بات کی ہے تو مچھر والی مثال دی کیوں نہیں ہے؟ بھئی قادر نے کہا میرے پاس قدرت ہے کہ میں مثال دے سکتا ہوں، اس نے نہیں دی، اس کی مرضی ہے۔ بات تو یہ تھی کہ اس نے نہیں دی تو مومنوں نے داخل بھی نہیں کی۔ اگر اس نے کہا کہ میں دے سکتا ہوں، جو چیز اس نے کہی وہ ہم نے لکھ دی، تو ہمارے حوالے دے رہے ہیں، ذرا سمجھا کریں نا، یہ تو حفاظت قرآن ہو گیا۔ کہتے ہیں جی جو ہے نا آپ والا ایک جو جواب ہے نا وہ ذرا آپ اس کو سمجھیں، وہ ٹھیک نہیں بنتا۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے جواب دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں ذرا آپ سمجھا کریں۔ اعتراض کر رہے ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کا جواب پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں جو انہوں نے جواب دیا ہوا ہے نا، وہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ آیتیں منسوخ ہو گئی تھیں۔ پھر نسخ کی کس نے تھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ روایت یہ آپ بات کرتے ہیں تقی عثمانی کی، میں محدثین کی بات کرتا ہوں، اور محدثین نے جب اس کو روایت کے راوی کو مدلس قرار دیا، ان کے مقابلے میں تقی عثمانی صاحب نہیں آتے۔ تقی عثمانی صاحب بھی سن لیں گے، سمجھیں گے میری بات ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ منسوخ ہے، اگر بالفرض انہوں نے منسوخ بھی کہا ہو تو نسخ کا تو حکم اور آرڈر اور یہ اختیار یہ تو ہے ہی قادر کے پاس، تو جو قادر نے نکال دیا تھا اس کو پھر مخلوق کیسے داخل کر سکتے؟ تو سمجھا کریں نا، سمجھا کریں، یہ تو پھر عوام دیکھ لے گی صحیح منسوخ ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ منسوخ پاسے کہا ہوا، بلکہ منسوخ کا تو انہوں نے کہا، اس کے اوپر آپ کو میں بفرض محال جواب دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر ثبوت ہو تو میں مان لوں گا، مجھے کیا مسئلہ ہے، ثبوت ہو تو میں مان لوں گا۔ میں نے ان کے سامنے پھر کہہ رہا ہوں سند رکھی ہوئی ہے، ثبوت ان کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ثبوت ہو تو میں مان لوں گا۔ تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ کے پاس ثبوت؟ کہتے ہیں ہم اس سند کو نہیں مانتے، یہ تو انسانوں سے آئی ہوئی ہے، یہ ہم انسانوں کو نہیں مانتے۔ تو تمہارے والے نہیں، ہم اپنے والے مانیں گے۔ کس طرح کہ کسی انسان کے دل میں آ جائے کہ یہ کلام اللہ ہے اور یہ جو ہے نا وہ پیغمبر کی زندگی ہے، وہ لکھتے، وہ ہم مانیں گے۔ ایک سچا بندہ جس کی صداقت کی گواہی ہو، جس کے اوپر ساری شرطیں عائد ہو محدثین کی، اس کو نہیں مانیں گے۔ جس بندے کی صداقت کا پتہ ہی نہیں، جس بندے نے آ کے چیزیں لکھ دی اور کہا کہ میرے دل میں آ رہی ہیں، جس طرح وہ تھا نا مرزا قادیانی اور دوسرے بندے کہتے تھے ہمارے دل میں آ رہی ہیں، انہوں نے لکھ دی، کہتے وہ بھلے ہم مان لیں گے، لیکن جو ایک صحیح سلسلے سے چل رہی ہیں وہ اس میں تو پھر تبدیلیاں وہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سمجھا کریں نا، جو بائبل ہے نا اس کا والیوم بہت زیادہ ہے، قرآن مجید کا بائبل جو ہے نا اس کے والیوم سے بہت زیادہ ہے۔ تو اگر اتنا زیادہ اس کا والیوم ہے تو میں آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہوں کہ کتاب پیدائش یہاں سنا دیں۔ ہاں آپ نے چیلنج کیا تھا، آپ نے اعتراض رکھا تھا کہ قرآن مجید کو وہ مختلف اگر قراتیں تھی تو حفظ کیسے کر لیتے تھے، میں نے تو سنا دیا۔ آپ کہتے ہیں اس کا والیوم زیادہ ہے، اب اس کا والیوم چیک کر لیتے ہیں، آپ آ جائیں کتاب پیدائش سنا دیں۔ زبانی سنائیں گے، لے کے تو آئے نہیں، ہم نے بھی نہیں دینی۔ کہتے ہیں سورۃ نجم کی جو ہے نا سورہ نجم کے اندر آیات داخل کر دی تھیں، تو پھر ان کو نکالا گیا، اس کے اندر یہ تھی کہ ان بتوں سے فلاں سے مدد لے لیں، یہ بعد میں نکالی گئی، یہ جھوٹ ہے، اس کو ثابت کر دیں آج اسی مناظرے میں ذرا عوام کے سامنے ہو جائے گا، اس کو ثابت کر دیں یہ جھوٹ ہے۔ ٹائم روکے ذرا۔ کہتے ہیں جی ثبوت ہو تو میں مان لوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں
جان بوجھ کے انکار نہیں کر رہا، کچھ مسائل ہیں جن کو سمجھا کریں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جو چرچ ہے نا وہ تواتر سے چلا آ رہا ہے، تو یہ ان کے نزدیک دلیل ہے، جبکہ چرچ کو یہ بدعت سمجھتے ہیں اور ان کی جو بائبل ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے، چرچ کی بائبل کو بھی تسلیم کر لیں۔ اور موصوف کے اپنے شاگرد جو ہے نا پادری سلمان میتھیو صاحب، ان کے نزدیک چرچ والے وہ مسیحی نہیں ہیں، انہوں نے ان کو دائرہ مسیحیت سے نکال دیا ہے۔ اب یہ ذرا استاد شاگرد بھی تھوڑا سا سمجھا کریں نا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر اعتراض اس لیے کر رہے ہیں، چاہے آپ سند پیش کر دیں پھر بھی اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ انسانوں کے ذریعے یہ پہنچا ہے، تو ہم اس لیے اپنے والے کو مان لیتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز الہام سے ہوا تھا۔ تو ہم بھی تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کا آغاز وحی سے ہوا تھا، اور قرآن مجید سارے کا سارا وحی ہے، اور قرآن مجید سارے کا سارا وحی ہے، آگے انسانوں کے ذریعے پہنچا۔ تو آپ کے ذریعے کون سا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ لے کے آیا تھا؟ آپ کو بھی انسانوں کے ذریعے پہنچی ہے بائبل، ہمارے تک انسانوں کے ذریعے پہنچے تو اس پر اعتراض، اور اپنے والے پر کہتے ہیں جی ہم تک جو ہے نا انسانوں کے ذریعے پہنچی ہے، اور وہ ان کے دل میں ڈال دی گئی تھی، وہ شیعوں والا حساب ہے نا ان کا، آواز بھی ہوندی ہے، تو وہ آواز بھی ہوندی ہے بائبل ساری اسی طرح لکھی ہوئی، تو اس کو تسلیم کر لیں گے، اور جس کے اوپر گواہیاں موجود اور جس طرح نسخہ مسلسل چلا رہا ہے پوری دنیا میں سے اٹھا لیں۔ دیکھیں صداقت کا یہی معیار ہے نا کہ آپ دنیا کے مختلف انسانوں کو لیں، اور مختلف انسان جن کا آپس میں ملنا بھی بحال ہو، آپس میں مل بھی نہ سکتے، ملاقات بھی ثابت نہ ہو، اور پھر وہ وہی بات کریں کہ جو ایک ہی بات ہو سب پر وہ جمع ہو جائیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچ ہے، یہ صداقت کی دلیل ہے۔ سورج نکلا ہو تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ عربی سے پوچھیں گے، اجمی سے پوچھیں گے، پاکستانی انڈین سے پوچھیں گے، کرسچن سے، مسلمان سے، سب کو نظر آئے گا۔ تو اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان اٹھائیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان لے کے آئیں جو قرآن مجید کوئی اور پڑھتا ہو، پھر آپ کہیں کہ اس کے اوپر اعتراض بنتا ہے، تو یہ آ گیا ثبوت، اور اس کو سمجھا کریں نا ذرا۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ جو تھا نا خواب میں جو انہوں نے بات کی تھی کہ جو وحی آئی تھی نا وہ خواب تھی، تو غار حرا والا وہ تو ایک خواب تھا، تو اس لیے جو ہے نا یہ کوئی بات نہیں بنتی، جبکہ ان کو چیلنج ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ جس کے بارے میں کوئی ایک روایت پیش کر دیں وہ خواب میں نازل ہوا، قرآن مجید کا کوئی حصہ جو خواب میں نازل ہوا اس پر یہ پیش کر دیں تو پھر ہم اس کو ذرا سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ نسخہ جو تھا نا شروع والا وہی نسخہ ہوتا نا تو ہم مان لیتے، اگر قرآن مجید کو تسلیم کرنا ہے تو اس کے لیے معیار کیا ہوگا؟ وہی نسخہ۔ ذرا سمجھا کرے نا، بات چل رہی ہے جی میں کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہی نسخہ ہوگا نا تو میں مان لوں گا، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ بائبل کو مانتے ہوئے وہی نسخہ پادری صاحب کدھر گیا تھا؟ اس کو بھی تو سمجھا کریں، یہ سن لیں ذرا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو نسخہ تھا بائبل کا جو شروع والا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن مجید کا وہی نسخہ ہوتا تو ہم مان لیتے، تو بائبل کا وہی نسخہ آپ نے دیکھا ہوا ہے یا آپ کے پاس کسی دنیا کے پادری نے یا کسی مسیحی نے دیکھا ہوا ہے، تو پھر آپ نے اس کو کیوں ماننا ہوا؟ میرا یہ سوال ہے۔ کہتے ہیں جی جو شاذ ہے نا، شاذ، یہ شاذ قراتیں تھی، اجماع کیسے ہو گیا تھا؟ اجماع ہو گیا تھا، اس پر آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ تمام صحابہ کا اتفاق تھا۔ کہتے ہیں جو عمر جو تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آیات کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، تو بھائی اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیات کو اس میں نہ لینا یہ نسخ کی دلیل نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید کا اگر حصہ تھا تو جب حکومت آتی ہے پھر تو بندہ تبدیلیاں کراتا ہے کہ نہیں؟ جب حکومت آتی ہے تب تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر نے تو جب پتہ چلا کہ باقی قاری کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کو نہیں پتا، آپ اس کو تسلیم کریں کہ یہ نسخ ہے، منسوخ ہو گئی ہے، حضرت عمر نے اعتراض نہیں کیا، اپنی حکومت پہ جاری رکھا، اور ان کے بعد ان کی بیٹی کے پاس تھا، حضرت حفصہ کے پاس۔ اب خود اپنی بیٹی کے لیے جو رکھ رہے ہیں وہ تو صحیح رکھنا چاہیے تھا نا، اپنے گھر والوں کے لیے تو مخلص تھے، تو پھر بھی وہی تھا۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ حضرت عثمان کا بھی اس میں اجماع ہو گیا تھا، اور ابن مسعود کا بھی اجماع تھا۔ میں نے تو سند پیش کی ہے ابن مسعود والی، اس کو تو آپ دیکھ ہی نہیں رہے، سمجھا کریں نا ابن مسعود والی سند کو۔ کہتے جی ترتیب کو ابن مسعود نہیں مانتے تھے، میں کہتا ہوں یہ حفظ والا قرآن مجید ہے، یہ تو شاگرد ہیں، ان کے دادا استاد ہیں ابن مسعود، یہ جو ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ جی 1924 میں مرتب ہوا، یہ کرسچن جو تھے نا ان کے مرہون منت تھا۔ یہ کون سے کرسچن تھے جو مسلمان ہو کے حفظ کر گئے، اپنی کتاب کا تو ایک حصہ نہیں یاد کر سکتے، تو وہ حفظ کر کے یاد کر کے لکھوا کے اور پھر مسلمانوں کے اوپر احسان کر کے چلے گئے کہ پوری دنیا کے مسلمان چاہے آپس میں ملے، سب کا ایک ہے۔
अपना भी तो थोड़ा करें ना। तो अपने लिए किताब पैदाइश को सुना के दिखाएं। चलो किताब पैदाइश नहीं सुनानी तो यूहन्ना वाली या लूका वाली कोई भी सुना दो ना, जो आपको अच्छी लगे वो सुना देना। कहते हैं जी इब्ने मसूद जो है ना, ये तो वही के वक़्त मौजूद थे। ये झूठ है, आज इसके इस मुनाजरे में मैं आपको कह रहा हूँ ये झूठ है, इसका सबूत दे दें कि इब्ने मसूद वही के वक़्त, वो जो आखिरी वही जो आप कह रहे हैं वो मौजूद थे, इसका सबूत इस मुनाजरे में दे दें। ये दीगर मुनाजरों में भी आप ये बात कर चुके हैं और उसमें भी आपको हमारे उस्ताद जी ने ये कहा था कि ये झूठ है। उस वक़्त भी आप इस झूठ पर थे और आज भी इस झूठ पर हैं। ये भी ज़रा समझा करें ना, उस झूठ को छोड़ा भी करें। कहते हैं जी सबा हरूफ जो थी ना, ये किरात का तो मसला ही नहीं था। सबा हरूफ किरात का मसला ही नहीं था। यदि किरात का तो इन्होंने तस्लीम कर लिया कि कुरान मजीद जो हमने इनके सामने सनद रखी, जो पढ़ा जा रहा है वो तो बिल्कुल उसी तरह है, उस पर तो इनका एतराज़ है ही नहीं। अब जो इनका एतराज़ है वो इनके ज़हन में सिर्फ ये है कि समझा करे, बाकी इसके अलावा कोई एतराज़ नहीं। रोके जरा, कितने मिनट हैं? पादरी साहब कहने लगे कि अपने मुकदमे में इन्होंने कहा कि जिक्र जो है ये तो दीगर चीज़ों को, दीगर जो किताबें थी उनको भी कहा गया है, तो इससे कैसे पता चलता है कि ये कुरान मजीद है, जबकि कुरान मजीद के बारे में पादरी साहब को मुकम्मल मुताला करना चाहिए था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फि। ये कुरान मजीद के मुताल्लिक़ है कि इसके आगे पीछे से कोई चीज़ इसमें आमेज़श नहीं हो सकती, शामिल नहीं हो सकती। जो दीगर इनके हिस्से में किताबें थी उसमें तो कुरान कहता है कि इन्होंने काफ़ी सारे हाथ डाल लिए, युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़ी, और ये अपने हाथों से लिख के उसको कहते थे कि जो है ना ये कलामुल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से कलाम है, जबकि वो तो इनके हाथों की तरफ से होता था। और ये उसमें इसी तरह के काम कर रहे थे जैसे ये कह रहे हैं कि दिल में आ गई किसी के, उसने कहा कि ये कलामुल्लाह ही होगा। अगर आप समझा करें ना, तो कुरान मजीद ने इसी को कहा। इससे साबित हुआ कि जिक्र जो है वो यही कुरान मजीद है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं जिसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। कहते हैं जी नबूवत की जो गवाही है ना, वो गो ने भी दी, ईसाई ने भी दी, खदीजा ने भी दी, वर्का बिन नौफल ने भी दी, और दीगर जो हैं अब्दुल्ला बिन सलाम ने भी दी, दरख्त ने दी, पत्थर ने दी। ये चीज़ें जो नबूवत की गवाही दे रही हैं तो इनको समझ नहीं आ रही। ये तो नबूवत की गवाही आप खुद कह रहे हैं कि वो दे रहे हैं, नबूवत की गवाही दी जा रही है, कहते मुझे समझ नहीं आ रही। वो तो गवाही दे रहे हैं, खुद आप नबूवत के गवाह पेश कर रहे हैं और यहाँ पर एतराज़ भी कर रहे हैं। ये आपका एतराज़ आप खुद ही समझा करें ये क्या चीज़ है। फिर इनके सामने ये बात रखी कि इब्ने मसूद जो है ये आखिरी वही में ये शरीक थे, ये झूठ है, इसको ये यहाँ पर सच साबित कर दें। पहले भी मुनाजरों के अंदर इनकी से बात हो चुकी। मेरा आपसे पहला साजी से मैंने कहा है, उनके मुनाजरे में ये हुआ था, झूठ इस तरह का बोला था आपने। मैं उनकी भी साथ ही कर रहा हूँ, मेरे उस्ताद हैं। कहते हैं जी अल्फाज बदलने की जो इजाज़त है ना, वो कहाँ से आ गई थी अल्फाज बदलने की इजाज़त? तो सबा अहरूफ जो है ना, इसमें तो हो जाएगा मसला, तो अल्फाज बदलने की तो इजाज़त ही नहीं थी। तो हमने कब कहा इजाज़त थी? हम तो कहते हैं कि जैसे ये कुरान मजीद नाजिल हुआ वैसे महफूज है, वैसे पढ़ा जा रहा है। और ये वैसे कैसे पढ़ा जा रहा है? इसको पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को पढ़ाया, तो इसमें सहाबा को पढ़ाया। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है कि कुरैशी सहाबी वो पढ़ रहे हैं, नबी सलाम कहते हैं ऐसे भी नाजिल हुआ। हज़रत उमर पढ़ रहे हैं, नबी सलाम कहते हैं ऐसे भी नाजिल हुआ। ये तो वही से था। कहते हैं अल्फाज बदलने की इजाज़त कैसे थी? ये तो अल्लाह ने दी थी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये तो समझा करें, सीधी सी बात है। कहते हैं जी इंसानों की लिखी किताब पर एतमाद नहीं कर सकते। ये जाविया ज़रा आप जो वामुन्नास इस मुनाजरे को सुनेगी, देखिएगा, नोट कीजिएगा। कहते हैं जी इंसानों का लिखा, इसको जो है ना वो मोतबर नहीं समझ सकते। ये मिसाल दे दूं तो इसको सिर्फ मिसाल के तौर पर ही समझिएगा, इसको किसी चीज़ के साथ जोड़िएगा नहीं कि साडा कुत्ता कुत्ता तो कुत्ता टोमी है जी। कि एक तरफ ये बनाते हैं जाविया कि इंसान का लिखा हुआ जो है ना उसको काबिल एतमाद नहीं समझा जाएगा। दूसरी तरफ मुझे बता दें कि जिनके लिखे हुए को आप मानते हैं वो क्या थे? जो बाइबल आप मान रहे हैं कि फलां ने लिखी थी, मुसन्निफीन, वो क्या थे? वो इंसान नहीं थे। तो इल्हाम का सबूत अगर नहीं है तो हम कैसे मान लें? इल्हाम का सबूत हमने दिया है
اور اس پر ہم نے جو گواہ پیش کی ہیں، جو چیزیں پیش کی ہیں، آپ اس کا انکار کریں اور اپنے کے لیے اپنا جو الہام ہے اس کے لیے چیزیں ثابت کر دیں۔ تو تواتر جو چرچ والا تواتر، اس کا میں نے جواب ان کو دے دیا کہ تواتر جو چرچ والا ہے اس کو تو یہ بڑا کچھ کر کے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو بائبل ہے وہی صحیح نہیں ہے، اور شاگرد کہتے ہیں کہ وہ مسیحی نہیں ہے۔ اس کو تو سمجھا کریں آپ نے کیا کیا یہ شاگرد کا ہے تعلق اس میں آپ نے؟ ہاں جی، وہ مسیحی ہے نا، اس لیے وہ یہاں چرچ کے ساتھ ہے نا، اس لیے چرچ میں آیا تھا نا، وہ چرچ والی بات میں کیتھولک، یار آپ کا مناظرہ میرے ساتھ ہے۔ وہ میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں، وہ جب شاگرد کے ساتھ ہوگا ان کو بھی کہوں گا۔ تو کہتے ہیں زید بن ثابت جو ہے نا، یہ زید بن ثابت انہوں نے یہ جو کہا کہ پہاڑ مجھے اگر تبدیل کرنے کا کہا جاتا ہے، یہ آپ نے کہاں لی کہ یہ عظمت کی وجہ سے ہے؟ یہ قرآن مجید میں یہ ہے آیت، اس کو ذرا سمجھا کریں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ یہ پہاڑوں پر اگر نازل ہوتا وہ ڈر جاتے۔ تو یہ ہیبت اور اس کا جلال یہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے، اس کو بھی ذرا آپ سمجھا کریں۔ تو آیت رجم جو ہے نا، اس کے الفاظ جو تھے وہ آیت تھے، اس کو کیوں اس میں سے نکالا گیا؟ بھئی وہ منسوخ ہوئے، مالک نے نکال دیے تو ہم کیسے داخل کر دیں؟ اس کو سمجھا کریں، چاہے الفاظ ہی ہوں، مالک نے نکالے ہیں تو ہم نکالیں گے، اور ہم کیوں نکالیں گے؟ مالک نے خود نکلوائے، ٹینشن نہ لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی الفاظ قبل از قرآن تھے تو آپ اس کو پیش کر دیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا تھا اس میں اجمی الفاظ ہیں، تو اگر یہ قبل از قرآن تھے تو اس کو پیش کر دیں۔ تو آپ میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں عربی نہیں آتی۔ میں کیوں نہ اعتراض کروں گا کہ اہل مکہ جو آپ کی جان کے خلاف تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ آپ کو یہ اعتراض سمجھ آ رہا ہے کہ یہ پہلے نہیں تھے، یہ پہلے تھے۔ ان کو اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ یہ کون سی لے کے آ رہے ہو، کہہ رہے کہ یہ عربی مبین ہے اور اس میں آپ نے یہ ابراہیم اور تورات بھی داخل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، آپ کو کیوں ہوا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ باقی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، وما علینا الا البلاغ۔